بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں ہم جس موضوع کی روشنی میں اس پارے کو دیکھیں گے وہ ہے لمبی آرزوئیں، یعنی کہ طول عمل۔ یہ پارہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت سے اسلام کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب مسلمان اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر وہاں سے بالآخر ایمان کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور جب کافر ان کو جہنم سے نکلتا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور ہمیں بھی یہاں سے نکالا جاتا۔ اور مسلمانوں کو تو یہ سوچ بھی نہ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنی بڑی دولت دی کہ مسلمان گھروں میں پیدا کیا، نہ ہم نے کوڑے کھائے نہ ہم نے پتھر سہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماں باپ دے دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے عمل سے کچھ اور ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات کو۔ ہم صرف اپنی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں۔ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر۔ بعض لوگ بچوں پر امید لگاتے ہیں، ہماری آرزوؤں کا محور ہمارے بچے ہیں۔ ذرا کوئی بچہ ماں باپ سے کچھ بولے تو کہتے ہیں کہ تم نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی کو توقعات کہتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو خود سے بہت امیدیں ہوتی ہیں۔ یہ جتنے خواب ہیں، پلان ہیں، یہ امیدیں ہی ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میں ابھی کر لوں گا۔ خود سے توقعات ہونی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ توقع نہ ہو تو انسان سست ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی چیلنج قبول نہیں کرتا۔ دوسری جو ذات ہوتی ہے جس سے ہم کو توقعات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آس پر، اللہ پر توقعات لگا کر انسان بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اور کرنے بھی چاہیے۔ ایک بندہ مومن کی ساری توقعات اپنی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے توقع لگانا، خود کچھ نہ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ہے انسان سے توقعات لگانا، فلاں میرے لیے یہ کر دے، فلاں وہ کر دے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں سے توقع رکھنا ان کی غلامی میں آنا ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی امید لگاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی امید پر پورا نہیں ہوتا، اور اگر پورا اتر جائے تو خوشی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا۔ آپ دیکھیں انسانوں سے جتنی توقعات لگتی ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو غم دیتی ہیں۔ انسان سے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اپنے حصے کا کام کرو، امید لگاؤ، اس دنیا میں جینے کی امید لگاؤ، کیونکہ جن کو امیدیں نہیں ہوتی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی لمبی امیدیں نہ لگائیں کہ جس کے بعد تم مر جاؤ اور تمہاری امیدوں کی لسٹیں ہی ختم نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ تاہم انشاءاللہ لمبی امیدیں نہیں لگانی ہیں تو دین کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہم سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرنا ہے ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے نیچے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گھر چھوٹا ہے، شکر کریں گھر تو ہے، بعض لوگوں کے پاس تو گھر ہی نہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو چیک کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں جنہوں نے ہمیں غمزدہ کیا ہوا ہے، ہمارے کندھوں پر بھاری قرضے ہیں، تو یہ سوچئے گا یہ کس لیے ہیں؟ یہ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے ہیں۔ بچوں سے معاش کی امیدیں نہ لگائیں۔ انسان آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترے گا۔ جو آج کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پیچھے لاکھوں روپے چھوڑ کر جائیں۔
اللہ جسے آپ کو دے سکتا ہے ویسے ہی ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اب جب ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہیں تک رکھے جہاں ہم ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں سے بوڑھے کا دل ہمیشہ جوان ہوتا ہے، یعنی جتنا بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے دل میں مال اور مزید عمر کی خواہش بڑھتی ہے، یعنی ایک مال و دولت، صحت اور دوسری لمبی عمر کی خواہش کے خوب جیے۔ ہم زیادہ وقت مال کمانے کی آرزو میں لگاتے ہیں، اس طرح ہمارا سرکل خود ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو نفس امارہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور نفس لوامہ سو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ نہیں بن پاتا۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں قرآن کی مثال بیان کی گئی ہے جو اس کو تورات اور انجیل سے الگ کرتی ہے۔ آج بھی جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کتاب میں 19 سے 20 کا فرق نہیں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا، تورات اور انجیل کا نہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری کتاب دی۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اپنے آپ پر رشک کریں کہ اس زمین اور آسمان کے نیچے بہترین کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے سب سے سچی کتاب سے ہمیں جوڑ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں قرآن پاک سے جوڑے رکھے، آمین۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، اسی طرح یہ قرآن مجرموں کو سلاخوں کی طرح چبھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ قرآن بندے کے عمل پر بلا واسطہ چوٹ کرتا ہے، تو جو مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے تو قرآن سننا محال ہوتا ہے۔ اس صورت میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا شیاطین آسمانوں پر چلے جاتے تھے، لیکن قرآن پاک کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہرے سخت کر دیے، کیونکہ وہاں وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آیت 17 اور 18 میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام خزانے میرے پاس ہیں، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، دوسروں کے در سے امیدیں مت لگاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رزق اگر اللہ بڑھا دے تو وہ سرکشی کرنے لگے۔ نپا تولا رزق دے کر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے رزق کو کم کر دے تو مایوسی کی وجہ سے وہ کفر پر آ جائیں۔ لہٰذا دنیا میں نعمتوں کی جو بانٹ ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی چیزیں لے لیتے ہیں اور ہماری کوئی اور لے گا، آخر میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ ہم سب کا وارث صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت 39 میں شیطان کے بہکاوے کی بات ہوئی۔ شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے، کیسے وہ ہماری آرزو بڑھاتا ہے کہ انسان کو دنیا خوبصورت اور دل فریب لگتی ہے۔ اسی طرح آیت 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ دو مختلف صفات بیان کر رہا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور کسی کے لیے عذاب علیم ہے۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش کے دعا کرنے کے لیے کھلے میدان میں گئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ بارش ہو جائے۔ خیر جب وہاں گئے، دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس محفل میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت گناہ گار ہے، اور صرف ایک اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن نام نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے پردے رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہم دعا کر رہے ہیں، قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی گناہ گار شخص یہاں بیٹھا ہے، نام نہیں بتایا۔ چند سیکنڈ کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور اب بارش بھی ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کو نہیں پتا، آپ کی اس بات کو سنتے ہی اس شخص نے بیٹھے بیٹھے دل سے سچی توبہ کی تو میں نے بارش برسا دی۔ یہ ہے ستار العیوب۔ اس بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خواہشوں کا نشہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں سے اپنے لیے یہ دعائیں منتخب کریں: اے اللہ
میرے دل میں سے ساری بیکار کی خواہشات نکال دے، ایسی چیزیں جو میرے مقصد سے دور کر رہی ہوں ان کو میری زندگی سے نکال دے، میری تمناؤں، آرزوؤں اور خوابوں کو آخرت میں منتقل کر دے۔ آیت 87 میں 7 آیات کے بارے میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے جو ہم اپنی نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، دعاؤں میں، اور اللہ تعالی نے فرمایا اب تمہیں قرآن مل گیا، اب تم صاحب قرآن ہو۔ اور ان آیتوں میں بڑا پیارا اصول ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے کیا اسے دوسری چیزوں کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر رشک نہیں کرتے۔ اسی طرح آیت 91 میں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصے پر عمل کرنا اور کچھ پر عمل نہ کرنا، جو چیز خواہش کے مطابق ہو اس کو لے لینا اور جو چیز خواہشوں سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح دیکھیں تو آج ہم نے بھی قرآن کو ٹکڑوں میں کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 114 صورتیں اتاری اور ہم نے 5 صورتوں کا ایک پنسورہ بنا لیا اور اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھیں اور پھر اس کو پڑھیں تو اور بات ہے۔ اسی طرح مہینوں دوسرا قرآن نہیں کھولتے تو قرآن کو اپنی مرضی کے بجائے ایسے ہی رکھ لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس طرح زیادہ اچھی ہدایت ملے گی۔ آیت 97 اور 99 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آخری گھڑی تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک عبادت کرتے تھے۔ تو دیکھیے، موت تک کام کرنا ہے۔ مومن کی زندگی میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی ریٹائر نہیں ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ تو موت کے ساتھ ریٹائرمنٹ ہوگی۔ جو کام کے وقت آرام کریں تو پھر سوچیں رزلٹ کے دن شرمندگی ہوگی اور رسوائی کیسی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی روشن دل صورت ہے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک جگہ پڑھنا ہو تو اس صورت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اس صورت کا دوسرا نام سورۃ النعیم بھی ہے۔ اس صورت کو پڑھتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اور غور کریں کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد دکھائی دیتا ہے اور جو کاغذ لکھے ہوئے صفوں میں پڑھتے ہیں، کیا ہم نے واقعی انہیں عبرت کی نگاہ سے آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شروع کی آیات میں بہت زیادہ توحید بیان کی گئی ہے۔ آیت 45 اور آیت 46 بڑی ڈرانے والی آیتیں ہیں۔ کسی لمحے بھی انسان گناہ کرے تو سوچے اگر زمین ہلے تو میں کہاں جاؤں گا؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زمین پھٹے گی اور میں اندر چلا جاؤں گا۔ آیت 58 اور آیت 59 میں آج کی عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں ان میں سب سے پہلا حق جینے کا دیا ہے۔ اگر اسلام نہ آتا تو عورتیں کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ کہتے ہیں کہ لوگ پہلے سے گڑھا کھود کر رکھتے تھے کہ اگر بچی پیدا ہو گئی تو ماں کے پیٹ کی قبر سے نکل کر زمین کی قبر میں ڈال دیں گے۔ کچھ تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے اور کچھ قبیلے 3-4 سال کا ہونے پر مارتے تھے۔ کفر دل کو سخت کرتا ہے اور بچیوں کے ساتھ آج بھی جن کا دل سخت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایمان سے زیادہ ناشکری اور کفر ہے۔ اسی طرح آیت 67 پہلی آیت تھی جو شراب کی قباحت کو ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی اور اگلی ہی آیت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام نحل ہے۔ شہد کی مکھی کیسے شہد بناتی ہے؟ ایک ہوتی ہے ملکہ مکھی، لیڈر، اور باقی ہوتی ہیں ورکرز، سب مل کر ٹیم ورک کرتی ہیں اور شہد بنتا ہے۔ پھر کئی میل چلتی ہیں تو چند پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں اور اس کو پیٹ میں رکھ کر میکینیکل عمل سے گزار کر پھر ایک لعاب کی شکل میں جسم سے نکلتی ہیں۔ پھر کچھ مکھیاں شہد کا چھتا بناتی ہیں جس کا ہر خانہ مسدس 6 خانوں ہیگزاگونیکل شیپ کا ہوتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی جتنا ڈراپ نکالتی ہے وہ ایک خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مکھی ہوتی ہے جو فوراً موم چپکاتی ہے۔ پھر ایک مکھی ہوتی ہے جو شہد کو پنکھا جھولتی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر ملتا ہے یہ شہد۔
جس طرح شہد شفا ہے، یہ قرآن بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جس طرح انسانیت کے جسم کی غذا شہد اتنے مرحلوں کے بعد ٹیم ورک کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، تو اگر کئی لوگوں کو قرآن سکھانا ہے تو اس کے لیے بھی ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ایک شہد کی مکھی سے انسان سبق سیکھ لے تو پوری تنظیم بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے نصیحت لینے والا بنا دے، آمین۔ اس صورت میں بہت ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد ایک آیت 91 آتی ہے جو ہم سب سے بہت سارے عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم نے اس پارے کے عنوان میں آرزوئیں اور تمنائیں لی۔ اس عنوان میں اور سورہ نحل میں بڑی گہری مماثلت ہے۔ سب سے زیادہ نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کا یقین دلا رہا ہے کہ جس مالک نے اس کائنات میں اتنا خوبصورت کام کر دیا، اتنا کچھ دیا کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اگلے جہاں کو اس سے بھی پیارا بنائے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں عہد کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ مکہ میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی کہ وہ چرخے کے ساتھ سوت کاٹتی اور شام کو جب وہ داغوں کی شکل میں ڈھل چکا ہوتا تو کینچی لے کر اس کو کاٹ دیتی۔ آج بھی اگر دیکھیں کوئی شخص ایسا کرے تو ہماری نظروں میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ لیکن عملی زندگی میں بعض دفعہ انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اپنے کیے کرائے پر پانی ڈال دیتا ہے۔ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ کوئی ایسا گناہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں مگر ہمارے پیٹ کے رزق میں ایسے ہوتے ہیں جو اس عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور پھر نبھاتے نہیں، تو یہ عبادت ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ اپنے وعدوں معاہدوں کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے سوت کو توڑ کر رکھ دینا۔ یاد رکھیے ہر معاہدہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے تقاضے نبھانے کا وقت آتا ہے اس وقت اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں آیت 94 سے 95 میں مسلسل وعدے کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ عہد کو نبھاؤ۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا سبب ایک معاہدہ کر کے توڑنا تھا، یعنی اسلام میں وعدہ خلافی اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے موقع پر ابو سفیان کی تجدید معاملہ کی آفر بھی قبول نہیں کی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ وعدہ خلاف ہو گئے ہیں۔ سورہ نحل آیت 97 کو اگر ہم اس پارے کے عنوان کے ساتھ ملا لیں تو ایک بہت بڑا سبق ملے گا، اور وہ کیا کہ جس کی زندگی طول عمل سے بچتے ہوئے ضروریات زندگی تک محدود ہو جاتی ہے، جو اس دنیا کو جنت بنانے کے بجائے اس دنیا کو گزارنے کے لیے لیتا ہے، ساری خواہشیں اور آرزوئیں آخرت کی طرف منتقل کر دیتا ہے، تو اس کے لیے ایک تحفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پاک زندگی دیتے ہیں۔ اور پاک زندگی کیا ہے؟ ہر قسم کی علائشوں سے پاک، گندگی سے پاک، اور اس کی مصروفیات عادی سے بھی کم رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 107 میں ہمارے لیے محاسبے کا ایک نقطہ ہے کہ کیا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند تو نہیں کرتا؟ پھر آیت 120 سے اگلی چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیے جو ایک پوری قوم بھی نہیں کر پاتی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل تھے۔ انہوں نے قربانی کی، وہ مختلف قسم کی مثالیں دنیا کو دکھا دی کہ جن پر عمل کرتے ہوئے آج پوری کی پوری امتیں اللہ تعالیٰ کی طرف آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو پوری امت بنا دے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام پر اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے کہ دین کی دعوت کیسے دی جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے بلایا جائے۔ آئیے دور نہ جائیں، گھر سے شروع کریں۔ بچوں کو دین کی دعوت کیسے دی جائے، پھر اس کا دائرہ بڑھاتے جائیں اور غیر مسلم تک دین کا پیغام کو پہنچائیں۔ اگر آپ آیت 125 کو دیکھیں تو اس میں درجات ہیں۔ پہلی بات ہے حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ حکمت سے مراد ہے کہ مناسب وقت
اور مناسب مقدار میں دوا دو۔ دیکھو اگلا سننے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں۔ جتنی مقدار ضرور چاہیے اتنی دو، مناسب مقدار میں دو۔ بعض لوگ تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن موقع بے موقع کرتے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ کرتے ہیں، سخت انداز اختیار کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ تو دے دیں لیکن پھر بھی لوگ نہ مانیں تو اپنا انداز دل سوزی کا کر لیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ آمین۔